اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، کوسچن ہوگا۔ اے وہ لوگوں جس کو دنیا بھر کی نعمتیں ملی ہیں، اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، رب نے عزت دی، دولت دی، مال دیا، فیملی دی، گھر دیا، گاڑی دی، اب ان تمام نعمتوں سے سوال ہونا ہے۔ کیا تیاری ہے اس جواب کی؟ ایسا نہیں کہ نعمتیں مل گئی جیسے چاہو استعمال کرو، نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا اس دن، اور اس دن کیسے جواب دیں گے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں کیا نقل کرتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ خرچ کیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، ارننگ بھی حرام اور اسپینڈ بھی حرام کیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اکڑو ایڑو انہوں جو حرام کمائے انہیں نے حرام خرچ کری انہیں، حکم برنو جہنم میں گری انہوں۔ سیکنڈ دوسرا آئے گا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ کمایا تو حلال ہوگا، غور سے سنیے، کیا کیا ہوگا؟ حلال کمایا ہوگا مگر حرام میں خرچ کیا ہوگا۔ کمائی حلال ہونی لیکن واپڑی ہونی حرام میں، ارشاد ہوگا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر تھرڈ پرسن آئے گا، اس نے کیا کیا ہوگا؟ کمایا حرام ہوگا اور خرچ حلال کاموں میں کیا ہوگا۔ یہاں وہ لوگ سوچیں، ایڈا او سوچن، ایک کمائن تا حرام، سود جو کاروبار، رشوت جو کاروبار، جھوٹ بولی نے کاروبار، ملاوٹ وارو کاروبار، بس اچھیوں کھپے بچے سیٹسفائی کی تھین تا آؤ تا حج بھی کرا تو آؤ تا غریبے جی مدد بھی کرا تو کروں جناب کریو کھپے تو، لیکن اب ان پیسے سے غریبے جی گھنی مدد کری ڈیوتا ہے، پوری زکات کا ڈوتا ہے، فلاں مسجد میں بھی پیسہ ڈیوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ پاک آئے نے پاک مال کے قبول فرمائے تو حلال کمائی نے حرام خرچ کری نے ناٹ سیٹسفائی پوتے آپ کے تسلی نہ ڈیو کہ چونکہ وہ جناب نیکی میں خرچ کرا تو مجھے معاف کری نہیں بچنو۔ حکم ہوگا اس شخص کے بارے میں جس نے حرام کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا ہوگا، اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ 3 قسم جا لوگ، 3 ٹائپس آف پرسن، وہ تو گئے، اب چوتھا وہ شخص آئے گا جس نے حلال ذرائع سے کمایا ہوگا اور حلال ہی میں خرچ کیا ہوگا۔ اچھا ایسا نہیں کہ جس نے یہ کیا ہوگا اب اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوگا بھائی اس کو جلدی جنت میں لے جاؤ، نہیں۔ اب فرماتے امام غزالی اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، رکو، ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض سے کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو، ممکن ہے اس کے رکوع اور سجود اور وضو میں کوتاہی کی ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا، جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے بھی کوئی فرض آیا نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تم نے اس مال میں تکبر کیا ہو۔ Look at the questions. It's not easy to earn wealth. اللہ تعالیٰ یقیناً مال کے پیچھے ہر کوئی دیوانہ ہے لیکن یہ آسان کام نہیں۔ فرمایا جائے گا ہو سکتا ہے تم نے تکبر کیا ہو، پراؤڈ کیا ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نہ فخر کیا ہے نہ تکبر کیا ہے، عاجزی اختیار کی ہے۔ تو اب کہا جائے گا ممکن ہے تم نے کسی کا حق دبایا ہو۔ یہ سب سوال جواب ہو رہے ہیں۔ پہلے 3 قسم کے لوگوں سے کوئی کوسچن نہیں ہوا، ڈائریکٹ جہنم میں۔ چوتھے بندے سے سوال ہو رہے ہیں۔ اب وہ جواب دیتا رہے گا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسافروں سب کا حق ادا کیا، تکبر نہیں کیا۔ پھر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی جب وہ سب کو جواب دے دے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب میری نعمتوں کا شکر ادا کر، جو میں نے تجھے نعمتیں دی، خواہ وہ کھانا ہو، کوئی لذت ہو، سب کا شکر ادا کر۔ سوال پر سوال ہوتا رہے گا، وہ جواب دے گا۔ اسی ماحول نے ادنا